کمانڈر بلوچستان کو لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خان کی بلوچستان کے مختلف یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست۔ شرکاء کو بلوچستان کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ صوبے کی تازہ ترین پیش رفت کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ شرکاء نے کور کمانڈر بلوچستان سے سوالات کیے۔ کور کمانڈر بلوچستان نے تمام سوالات کے مدلل اور تفصیلی جوابات دیے۔ شرکاء نے کور کمانڈر بلوچستان کے جوابات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کھیلوں کے میدان میں ملک کا نام روشن کرنے والے ہیروز کے لیے بڑی خوشخبری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کھلاڑیوں کے لیے انعامی رقم میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اولمپک گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے والے ایتھلیٹس کو 3 کروڑ روپے انعام دیا جائے گا۔ سلور میڈل جیتنے والوں کے لیے 2 کروڑ اور برونز میڈل حاصل کرنے والوں کو 1 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ ونٹر اولمپکس اور ایشین گیمز میں گولڈ میڈلسٹ کو بھی 1 کروڑ روپے انعام ملے گا۔ ایشین گیمز میں گولڈ میڈل پر 1 کروڑ، سلور پر 70 لاکھ اور برونز پر 50 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ اسپیشل اولمپک ورلڈ گیمز بلائنڈ اور ڈیف اسپورٹس کے لیے بھی انعامی رقم مختص۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے زائرین کی نئی پالیسی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کی وزیر ہوابازی کو زائرین کے لیے خصوصی پروازوں کا انتظام کرنے کی ہدایت۔ ملاقات میں بلوچستان کی امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ کو گوادر سیف سٹی پر کام شروع کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ہیڈ کوارٹرز نارتھ فرنٹیئر کور بلوچستان کا دورہ۔ ایف سی بلوچستان نارتھ کے چاکو چوبند دستے نے سلامی دی۔ فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ کے آئی جی میجر جنرل عابد مظہر نے افسران کا تعارف کروایا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ آئی جی ایف سی میجر جنرل عابد مظہر نے فورس کی تربیت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے متعلق بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، فتنہ ہندوستان کے مذموم عزائم ناکام بنانے میں افسروں اور جوانوں نے تاریخ رقم کی۔ فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ کے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری پر ناز ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کا سرمایہ ہیں۔ حکومتی کوششوں کی بدولت معیشت میں نمایاں بہتری آئی۔ پی ٹی آئی حکومت پر مزید 6 ماہ چلتی تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا۔ موجودہ حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہا تمام عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کی معاشی بہتری کے معترف ہیں۔ جی ڈی پی گروتھ میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ 3 سال کی قلیل مدت میں معاشی اعشاریوں میں بہتری آئی۔ عالمی بینک کے وفد کا یلو لائن بی آر ٹی منصوبے کی سائٹ آفس اور جام صادق پل کے قریب تعمیراتی کام کا دورہ۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی وفد کو منصوبے کے مختلف پہلوؤں پر بریفنگ۔ یلو لائن بی آر ٹی منصوبے کی افادیت، اہمیت اور پیش رفت پر روشنی ڈالی۔ شرجیل انعام میمن نے کہا، یلو لائن بی آر ٹی کراچی کا ایک اسٹریٹجک اور ویژنری منصوبہ ہے۔ منصوبہ شارع نور جہاں سے کورنگی انڈسٹریل ایریا اور لانڈی تک محیط ہوگا۔ روزانہ لاکھوں افراد مستفید ہوں گے۔ وفد کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل پر بھی دلچسپی کا اظہار۔ حکومت سندھ کے اقدامات کو مثبت قرار دے دیا۔ 26 جون سے اب تک بارشوں سے مختلف واقعات میں 271 افراد جاں بحق، 655 زخمی ہوئے۔ این ڈی ایم اے نے ملک بھر میں بارشوں سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران بارش اور سیلابی صورتحال کے باعث 6 افراد لقمہ اجل بنے۔ مختلف واقعات میں 22 افراد زخمی ہوئے۔ اموات سیلابی ریلوں میں ڈوبنے اور گھروں کی چھتیں گرنے کے باعث ہوئی۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا نیا اسپیل کل سے شروع ہوگا۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ کئی علاقوں میں اربن اور فلیش فلڈنگ اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ مری، گلیات، ٹٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤدین، گجرات، گوجرانوالہ اور دیگر شہروں میں بادل جم کر برسیں گے۔ بارشوں کے باعث مری اور گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ، کچے اور خستہ حال مکانات کو نقصان پہنچنے کا امکان۔ پی ڈی ایم اے نے پنجاب میں تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی۔ حافظ آباد اور پنڈی بھٹیاں میں بارشوں اور سیلاب متاثرین کی امداد کا بڑا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا متاثرہ خاندان کو 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی پنڈی بھٹیاں اور حافظ آباد میں سیلاب متاثرین سے ملاقات، کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے جلد امدادی چیک متاثرین میں تقسیم کیے جائیں گے۔
हमें सजाएं देने वाले खौफजदा लोगों से कोई डर नहीं, इनको खौफ है कि बानी का एक लफ्ज भी बाहर न आए। बानी बार बार 9 मई के वाकयात की CCTV फुटेजेस का मुतालबा कर रही हैं। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आवाम को अपनी आज़ादी के लिए अब खुद निकलना पड़ेगा, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। बानी बाहर आएगा तो तहरीक चलेगी। हमारे कारकुनों को चुन चुन कर सजाएं दी जा रही हैं। हुकूमत पंजाब का सरगोधा डिवीजन में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। सेक्रेटरी RTA के मुताबिक पहले मरहले में सरगोधा में 48, खुशाब में 12, मियांवाली और भक्कर में 6 बसें चलेंगी। 14 अगस्त से जदीद इलेक्ट्रिक ग्रीन बस सर्विस का आगाज किया जाएगा। ग्रीन बस सर्विस बूढ़े, खुसूसी अफराद और तलबा के लिए मुफ्त।